بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر انہیں استقامت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا، لیکن کچھ نمازیں پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا اور بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو کچھ دن تو وہ اس پر قائم رہتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بہت زیادہ جھوٹ میں شدت آتی ہے۔ اس طرح سے غیبت، دیگر بہت سارے گناہ ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو چینج کریں گے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ مڑ کر پہلی ہی نہج پر، پہلی ہی ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی جہاں وجہ ایک فطری ہے، نیچر ہے کہ انسان ایک جگہ پر اس کا ٹکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اسے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، مشق چاہیے ہوتی ہے، اور جس طرح سے سیانے کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ کی نیت، آپ کا ارادہ مضبوط ہے، اس قدر آپ اس عمل کے اندر پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سے کوئی بندہ اگر سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے یا نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی اور اہم بات اور بنیادی بات اور سب سے زیادہ مضبوط بات اس کا ارادہ ہے۔ اس کا ارادہ جتنا پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اس قدر اسے اس میں کامیابی حاصل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے گناہوں کو چھوڑنے کے متعلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شرح آفاق دعا ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر جن لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ انہیں استقامت کے لحاظ سے تھوڑے سے مسائل کا سامنا رہتا ہے، استقامت نہیں ملتی، وہ اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ پر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا۔ وہ دعا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، پھیرنا نہیں، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم پر اپنی رحمت کیے رکھنا، یعنی کہ تو اپنی رحمت سے ہمیں سہارا دیے رکھنا تاکہ جو ہمارے اندر بدعمالیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی ہے سب سے بڑھ کر دینے والا۔ اس دعا کو پڑھیے، الحمدللہ آزمودہ نسخہ بھی ہے، دعا بھی ہے، حدیث سے پاک بھی اس کے متعلق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور دلوں کی کجیاں اس رمضان شریف کی برکت سے دور فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔